اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کا جدید ترین JF-17 ٹینڈر بلاک 3 اسکاٹن آذربائیجان پہنچ گیا، جہاں وہ بین الاقوامی فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کے مطابق یہ دستہ ماہر پائلٹ زمینی عملے پر مشتمل ہے۔ خصوصی بات یہ ہے کہ پاک فضائی کے لڑاکا طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر کسی وقفے کے پرواز مکمل کی، اور جس دوران پاک فضائیہ کے ایریل ٹینکرز نے فضا میں مہارت کے ساتھ ایندھن بھرنے کا عمل انجام دیا۔ یہ کامیاب فضائی ریفیولنگ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور طویل فضائی مشنز میں شرکت کی بھرپور صلاحیت کا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق انڈس شیلڈ الفا مشن کا مقصد پاکستان اور آذربائیجان کی فضائی افواج کے مابین ہم آہنگی، تعاون اور فضائی دفاعی حکمت عملی کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ مشق میں جدید فضائی جنگی حکمت عملی، مشترکہ آپریشنل پلاننگ، حقیقی جنگی حالات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ مشق پاک فضائیہ کے علاقے استحکام کے لیے مستقل عزم، جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ہم آہنگ رکھنے کی صلاحیت اور بین الاقوامی سطح پر آپریشنل تیاریوں کا مظہر ہے۔ ناظرین، قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کے ثالثی میں ہوا۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے، دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، خطے میں جاری پیش رفت پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دوران نواز شریف نے قومی سلامتی کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، پاکستان ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مادر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ پاکستان نے ICC کا پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغانی کرکٹرز کی ہلاکت کا غیر مصدقہ دعویٰ یکسر مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے ICC کے متعصب، سلیکٹیو اور ناپختہ تبصرے کو مسترد کیا، جس میں پاکستان پر ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز جان سے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ICC نے اس حوالے سے کوئی آزادانہ ثبوت بھی نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہ سب جے شاہ کے تحت ICC کی نئی قیادت کا پیٹرن بن چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دوحہ میں رات گئے طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ صحت سمت میں پہلا قدم ہے۔ ایکس پر اسحاق ڈار نے لکھا، برادر ملک قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکی کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی لکھا کہ نگرانی کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ قطر کی میزبانی اور ترکی کی ثالثی میں دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 13 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، جس میں جنگ بندی معاہدہ طے پایا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF اور ورلڈ بینک سے ہونے والے حالیہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ثابت ہوئے، اور کہا کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول مذاکرات میں
ٹیکس اصلاحات معیشت کی بہتری سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اب تک تمام اصلاحات پاکستان کے اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ محمد اورنگزیب نے یہ بھی کہا پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے $1.2 ارب کے قرض ملنے کی توقع ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کے نظام کو پذیرائی مل رہی ہے۔ کئی امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہیں۔ نہ صرف امریکی بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کے معاشی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا بلکہ مصر جیسے ملک نے بھی پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پولیس کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار کر لیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ سنائپر اسکواڈ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ سنائپر اسکواڈ کو جدید تربیت اور جدید اسلحے سے لیس کیا گیا ہے۔ CPO پشاور کے مطابق اس سنائپر اسکواڈ کو پہاڑی وادیوں، سرحدی علاقوں اور جنوبی اضلاع میں استعمال کیا جائے گا۔ ہر اسکواڈ 10 اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ پولیس کے مطابق اسکواڈ کو دور فاصلے پر موجود چھپے دشمن کو نشانہ بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اسکواڈ جنوبی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات ہوگا۔ CPO پشاور کے مطابق سرد موسم میں سنائپر اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ ایلیٹ فورس کے سنائپر اسکواڈ کو 3 ماہ کی جدید سنائپر ٹریننگ دی جائے گی۔ اور اب آپ کو اہم خبر دے کہ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا اور سپارکو کے دفتر میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر دکھائے گئے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا اور یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ ترجمان سپارکو کا بتانا ہے پاکستان کے مشن قومی خلائی پالیسی ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل ہے اور HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ ترجمان کے مطابق رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔ اس سے قبل EO-1 اور KS-1 سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے۔ دونوں سیٹلائٹس اس وقت خلا میں مکمل طور پر فعال ہیں۔ ترجمان سپارکو کے مطابق پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور اپلیکیشنز کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سپارکو اور پاکستانی سائنسدانوں کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیٹلائٹ پاکستان کی علمی اور تکنیکی ترقی کی سمت ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوان انجینئرز اور سائنسدانوں نے دنیا میں ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ جدید ٹیکنالوجی میں خود کفالت ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ سیٹلائٹ اس خود کفالت کی طرف ایک عملی قدم ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف ماحولیاتی تحفظ بلکہ زرعی ترقی اور سائنسی تحقیق کے میدان میں بھی ملک کے لیے نئی راہیں کھولے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا وفاق اور صوبائی حکومتیں سائنسی تحقیق کے فروغ کے لیے یکجا ہیں۔ سندھ حکومت اس جدت کے سفر میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ مراد علی شاہ نے سپارکو کی عالمی معیار کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا یہ لانچ پاکستان کے خلائی پروگرام کو بین الاقوامی سطح پر نئی شناخت دے گا۔ اور NTN نیوز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وفاقی پنجابی کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر پارٹی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جبکہ اجلاس میں زیادہ تر اراکین نے وفاقی اور پنجاب کابینہ کا حصہ بننے کی حمایت کی، تاہم پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا اگر ہم وفاقی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں تو پھر پنجاب کابینہ میں بھی شامل ہونا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی رائے دی کہ چاہے ہم کابینہ کا حصہ بنے یا نہیں، ہمیں جمہوریت کی خاطر وفاقی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو دوسری جانب ندیم افضل چن اور اعتزاز احسن نے وفاقی صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کی سخت مخالفت کی۔ ندیم افضل چن کا کہنا تھا کہ ہمیں وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ پنجاب میں ہماری حالت قاف لیگ سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا پنجاب حکومت کی تنقید کو ہمیں سنجیدگی سے لیا، اگر آپ سب کے تحفظات نوٹ کر لیے اور انہیں وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا بہت جلد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اجلاس میں شریک شہری رحمان کا کہنا تھا ہم نے کابینہ میں جانے کے دروازے بند نہیں کیے، جبکہ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے۔
FIA कराची जोन की जानिब से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त उसामा आबिद और महमूद भट्ट के नाम से हुई। FIA काम के मुताबिक मुलजमान से 1 लाख अमरीकी डॉलर बरामद किए गए, जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजमान बगैर किसी लाइसेंस के गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। उनके कब्जे से मोबाइल फोन दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए जो गैर कानूनी लेन देन से मुतालिक अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं। मुलजमान बरामद शुदा करेंसी के हवाले से हुक्काम को मुतमईन करने में नाकाम रहे, जिस पर उन्हें हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की तलाश के लिए और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। DGFI की हिदायत के मुताबिक मुल्क भर में गैर कानूनी हवाला हुंडी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि इजराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ दफ़ा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस के मुताबिक गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ दफ़ा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला किया गया। नेतन्याहू ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इजरायली मुग़वियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क को नाफिज करने में हमास के किरदार को देखते हुए दफ़ा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। उधर फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले की जाएंगी। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी जारी है। इजराइल ने जनूबी लबनान के ज़िले ताहिर में ताज़ा हमला करके एक शख्स को शहीद किया। उससे पहले एक गाड़ी पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 7 बच्चे और 3 ख़वातीन समेत 11 अफराद शहीद हुए। वाज़ेह रहे कि जंगबंदी के बाद से अब तक इजराइल गजा और लबनान में दर्जनों लोगों को शहीद कर चुका है। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तस्दीक की है कि उसे हमास की जानिब से 2 मज़ीद यरगमालियों की लाशें मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इसराइल को रेड क्रॉस के ज़रिए 2 यरगमालियों की लाशें मौसूल हुई, जिन्हें गजा में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया है। ये लाशें जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल के हवाले की गई और मज़ीद बयान में भी बताया गया लाशों को शनाख्त के लिए इसराइल में एक तिब्बी तजियाती मरकज़ मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब तक हमास की जानिब से 28 में से 11 मुग़वियों की लाशें इसराइल को मिली हैं। हमास का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफ़ा क्रॉसिंग खुलने से ही मशरूत है। सिंध हुकूमत ने केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रहीं, मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुराद अली शाह ने कहा दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मनसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। और स्मोक के बाद शहर लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत कर दी गई। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है और सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मौलिक रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ ही पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया था कि काहिना लाहौर में पहली स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी आई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से 170 AQI तक गिरी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था स्मोक गन्स का इस्तेमाल फ़ज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में किया जाएगा।